بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، لاسٹ ویڈیو میں نے اسلامک لاء کے اوپر بات کی تھی کہ بینگ مسلمس، چونکہ اسلامک کنٹریز میں اسلامک لاز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے پرائمری سورسز کیا ہے اور اس کے سیکنڈری سورسز کیا ہے۔ پرائمری سورس میں نے قرآن کے اوپر بات کی تھی کہ کس طرح قرآن جو ہے وہ ہمیں زندگی کی مختلف چیزوں کے بارے میں گائیڈنس جو ہے وہ دیتا ہے۔ کہیں پہ یہ گائیڈنس ہے اور کہیں پہ یہ کلیئر احکامات ہیں۔ تو کلیئر احکامات کے بارے میں نے بات کی تھی کہ کون کون سے جو ہے وہ کلیئر احکامات ہیں اور ان کلیئر احکامات کی وائلیشن کے اوپر جو ہے وہ کس قسم کی پنشمنٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی ظاہر انہیریٹنس کا بھی پورا ذکر جو ہے وہ سورہ نساء میں موجود ہے، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی پورا موجود ہے۔ لیکن اگر فرض کریں قرآن میں کوئی چیز خاموش ہے کسی چیز کے حوالے سے، یا قرآن جو ہے وہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں کلیئر گائیڈنس جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کرتا، تو پھر ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے، قرآن میں ہی ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پھر آپ حدیث کی طرف رجوع کریں۔ چونکہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو قرآن کا پریکٹیکل فارم ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی اللہ جو ان کے سینگز ہیں اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور جو ان کے ڈیڈز ہیں ان کو ہم سنت کہتے ہیں۔ تو کئی اتھینٹک بکس جو ہے وہ اس کے اوپر لکھی گئی ہے، جیسے صحیح مسلم ہے اور صحیح بخاری ہے، پھر سنن ابو داؤد ہے، پھر ابن ماجہ جو ایک حدیث کی کتابیں ہیں۔ تو یہ چند بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینگ اور ڈیڈز کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ظاہر جو وراثت کا قانون ہے یا جو ڈیسیژن میکنگ ہے، تو اس کا کس طرح سے حکمران کو ہونا چاہیے۔ تو ہم اگر اسلام کے اس آسپیکٹ کو دیکھیں یا قرآن کے اس آسپیکٹ کو دیکھیں، تو ہولی پروفٹ جو ہے وہ نہ صرف اس وقت مسجد میں بیٹھ کر خطبہ یا امامت کرتے تھے نمازوں کی، بلکہ وہیں سے وہ ایک ریاست کو بھی چلاتے تھے۔ اور چونکہ اسلام جو ہے وہ ایک منظم لائف کو پسند کرتا ہے، تو وہیں سے وہ جو ہے وہ ایک ریاست کو بھی چلاتے تھے، اور اس ریاست میں وہاں پہ وہ اکانومی کے اوپر بھی بات کرتے تھے۔ تو ہمیں کس طرح سے ہم نے اپنی اکانومی کو چلانا ہے، کس طرح سے بزنس کے کیا اصول ہے، وہ بھی ہمیں کلیئرلی جو ہے وہ حدیث سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے اپنے حکومت کو چلایا ہے، وہ ریاست مدینہ کو چلایا ہے، تو وہ بھی ہمیں کلیئرلی ملتا ہے۔ اس ریاست مدینہ میں جس طرح سے جسٹس کا سسٹم تھا، تو وہ جسٹس کا سسٹم جو ہے وہ بھی ہمیں کلیئرلی ان حدیث سے ملتا ہے کہ جب ہم جسٹس کی طرف آ جاتے ہیں تو قاضی کو کیسا ہونا چاہیے، اور کس طرح سے جب وہ جسٹس کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو کس طرح سے اس کو اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے، کس طرح سے اس نے اگر چاہے کیس جو ہے وہ اس کے رشتہ داروں کے درمیان ہو، یا اس کے بچے جو ہے وہ اس میں انوالو ہو، یا اس کی اپنی ذات جو ہے وہ اس میں انوالو ہو، یا اس کے بہت قریبی لوگ جو ہے وہ اس میں انوالو ہو، لیکن جب وہ جسٹس کرنے کے لیے بیٹھے گا تو ان سارے رشتوں کو ایک سائڈ پہ رکھے گا، اور وہ صرف اور صرف قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ تمام جو طریقہ کار ہے، جو پروسیجر ہے، اس پروسیجر کے ذریعے سے اسی کو فالو کرتے ہوئے ہونا چاہیے۔ تو یہ کلیئرلی جو ہے جسٹس کے بارے میں اسلام جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے کہ جسٹس جو ہے وہ اصل میں تمام جو ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان تمام ایکٹیویٹیز میں جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو جاتی ہے یا ہم کانفلکٹ میں چلے جاتے ہیں، تو اس کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ پھر یہ جوڈیشری ہی کرتی ہے۔ تو جوڈیشری کا بہت بڑا رول جو ہے وہ اسلام میں ہے، اور اسلام جو ہے وہ اس کے پورے تقاضے جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ یعنی سوشل لائف ہے ہماری، تو سوشل لائف میں ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ ظاہر ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، ان کا خیال جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو
دیکھتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے پریکٹس جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتی، تو اس کے لیے ہمیں گائیڈنس جو ہے وہ حدیث سے لینا ہے، تو ہمیں اس کے لیے باقاعدہ ہدایت جو ہے وہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، انہوں نے میری پیروی کی۔ تو اسی طرح سے مقصد جو ہے وہ اس کا یہی ہے کہ جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ ٹرول پکچر ہے قرآن کا، یعنی ہیومن فارم میں ہمیں باقاعدہ اس چیزوں کو پریکٹس کر کے بتایا گیا ہے۔ پھر اگر ہم حدیث کی طرف آ جائے تو حدیث میں کچھ چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے قرآن میں ہے، کلیئرلی اس کے بارے میں احکامات ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اس طرح سے ہے جس کے اوپر جو ہے وہ رسول پاک خاموش ہوئے ہیں، یعنی اس کو انہوں نے ناپسند بھی نہیں کیا ہے۔ کچھ چیزیں اس طرح سے ہیں جس کو انہوں نے ٹوٹلی ڈسکریج کیا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خاموش رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ پھر آگے جا کر جو ہم کہتے ہیں کہ جن کے اوپر وہ خاموش رہے ہیں یا انہوں نے کسی قسم کا کوئی ورڈز جو ہے وہ نہیں بتائے ہیں، تو اس میں ہمیں تھوڑی بہت گنجائش جو ہے وہ مل جاتی ہے اجماع اور اجتہاد اور قیاس کے لیے۔ تو اس لیے چونکہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ قیامت تک کا ایک ریلیجن ہے، تو قیامت تک نہ کوئی پیغمبر آئے گا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مکمل گائیڈنس جو ہے وہ قرآن میں پرووائڈ کی گئی ہے، اور پھر اس کی ہیومن شکل جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین ہیں جن کو ہم عشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں، یعنی جن کو زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو اسی طرح سے ایکٹ کرتے رہے ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو ایکٹ کرتے یا سنتے جو ہے وہ دیکھا ہے اور سنا ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے پھر زندگی گزاری ہے۔ تو اس لیے جہاں پہ مذہب جو ہے وہ خاموش جہاں پہ حدیث جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، تو وہاں سے پھر گائیڈنس جو ہے وہ اجماع اور اجتہاد سے لی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب حضرت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پہلے خلیفہ بنے، تو انہوں نے اپنے پہلے ہی اسپیچ میں یہ کہا تھا، اپنے مرن اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ میں آپ سے برتر نہیں ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے چیک کرے، اور اگر میں صحیح کروں تو مجھے فالو کرے، اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے آپ کریکٹ کریں۔ تو یہ جو کرٹیسزم کا رائٹ ہے یہ اسی ٹائم سے اسلام جو ہے وہ لوگوں کو دیتا ہے، اور جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مسجد میں بیٹھتے تھے، اور باقاعدہ حالانکہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی مشورے کی، اس لیے کہ ان کے جو بھی ان کا فیصلہ ہوتا تھا وہ پرفیکٹ ہوتا تھا، بالکل اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے مطابق ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اپنا ایک مثال قائم کرنے کے لیے انہوں نے کنسلٹیشن جو ہے وہ اپنے دوستوں کے اپنی ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے مختلف جو حکومتی معاملات ہیں اس میں انہوں نے کنسلٹیشن کی ان کے ساتھ۔ تو اسی لیے اگر ہم کو دیکھیں تو یہ ایک جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے وہ ایک ایگزامپل ہے، تو ہمارے سامنے بھی یہ ایک ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے کنسلٹیشن کرنی ہے۔ کنسلٹیشن کے لیے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمیں آگے جا کر جو ہے وہ اجماع اور اجتہاد کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو ہم جو خلفائے راشدین ہیں ان کے ٹائم میں بھی ایسے کئی مواقع جو ہے وہ آئے ہیں جس میں انہوں نے جو حدیث اور سنت ہے ان کی روشنی میں جو ہے وہ فیصلے کیے ہیں، یعنی روشنی کی جب اسپرٹ کی بات
ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100% اس طرح کی سچویشن نہیں، بلکہ اس سے ملتی جلتی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے جب ہم اس کی اسپرٹ کو یوز کرتے ہیں اور پھر ڈیسیژن کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان دا فریم ورک آف دیٹ پرٹیکولر بک اور پرٹیکولر انسٹرکشنز۔ تو یہ اس طرح کے جو قرآن کے جو یا حدیث کے جو ہدایات ہے اس کی روشنی میں جو ہے وہ ہم زندگی گزارتے ہیں، اور اسلامک قوانین جو ہے وہ ان دونوں پرائمری سورسز سے گائیڈنس لیتے ہیں۔ دونوں سورسز میں جو چیز نہیں کرنی وہ نہیں کرنی، اور جو کرنی ہے تو وہ کرنی ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزوں کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے ہیں، کچھ چیزوں کے اوپر انہوں نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ دوسری طرف پھیر لیا ہے۔ تو اس میں اس کا مطلب یہ کہ نہ انہوں نے ڈس ایگری کیا ہے، ڈس لائک کیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات کی ہے۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ تو پھر ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو یہ انٹرپریٹیشن جو ہم کرتے ہیں قرآن کی اور یا حدیث کی، تو اس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ فقہ یعنی لیکن فقہ کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑی ڈیپ نالج چاہیے ہوتی ہے قرآن کی اور حدیث کی۔ تو یہ ڈیپ نالج جو ہے یہ جن لوگوں کے پاس ہو وہ فقہ کے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس 4 بڑے امام ہیں جنہوں نے قرآن کے جو آیات ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ان کو پراپر قانون کی شکل جو ہے وہ دی ہے، اور باقاعدہ جب اسلامک اسٹیٹ میں اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو فقہ کے ان بک سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ 4 امام تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، اور امام جو شیعہ کا تھے وہ امام جعفر تھے۔ تو اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان کی جو کتابیں لکھی گئی ہے ان کی کتابوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اب چونکہ اسلام میں مختلف فرقے موجود ہے تو ہر فرقہ جو ہے اس کے وہ ان کے لیے ایک وہ اپنے اپنے جو جس امام کو وہ پسند کرتے ہیں یا جس امام کے ساتھ ان کا جو ہے وہ فقہ کا جو فرقے کے تقاضے ملتے ہیں تو وہ وہیں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زیادہ تر سنی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے جو فقہ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی بکس کو کنسلٹ کرتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں اگر ہم دیکھیں دبئی وغیرہ UAE میں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ امام مالک کو زیادہ مانتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو حدیث اور پھر حدیث کی جو شریعت ہے اور شریعت کو پھر جس طرح سے قانون کی شکل میں لے کر آئے ہیں تو اس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جب قانون پڑھتے ہیں تو قانون میں ہم فقہ کو بھی پڑھیں، بیکاز ہمارے یہاں پر کافی جو قوانین ہے یا کافی جو ہماری سرگرمیاں ہیں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ریگولیٹ ہوتی ہے، جیسے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو گیا، ظاہر کس طرح سے کرنا ہے، یہ باقاعدہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ شادی کو کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے جو ایک کانٹریکٹ ہے اور کس طرح سے جو پارٹیز ہے اس میں ان کی رضامندی ہونی چاہیے، ان کا کانسنٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کس طرح سے حق مہر جو ہے وہ طے کیا جائے گا، انہوں نے آپس میں رہنا کس طرح سے ہے، اور اگر فرض کرے کوئی اختلافات جنم لے لیتے ہیں اور وہ اختلافات جو ہے وہ کسی طرح سے ریزولو نہیں ہو رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ڈیورس کا رائٹ جو ہے وہ بھی دونوں پارٹیز کو دیا گیا ہے، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے۔ پھر ڈیورس کی صورت میں یا عورت اگر خلا لیتی ہے اس کی صورت میں کس قسم کا جو جائیداد کی تقسیم یا جو جہیز وغیرہ ہے یا پھر جو دوسری چیز فائنینشیل میٹرز ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وراثت کی آتا ہے تو کس طرح سے بیٹے کی کیا وراثت ہے، ماں باپ کی وراثت میں کیا حصہ ہے، بیوی کا کتنا ہے، بچوں کا کتنا ہے، اور اسی طرح سے بزنس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں بزنس کے اصول جیسے کہا گیا ہے کہ اگر آپ جو مال بیچ رہے ہیں تو اس کی جتنی خامیاں ہیں وہ بھی آپ نے اگلے جو لے رہا ہے جس پر آپ بیچ رہے ہیں اس کو آپ نے وہ ساری خامیاں جو ہے وہ بتانی ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے منافع
کمانا ہے، جتنے بھی فائنینشیل میٹرز ہیں وہ سارے کس طرح سے سیٹل ہوں گے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اسپیشلی جب ہم حجۃ الوداع میں آخری خطبہ سنتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے ایک کے جائیداد جو ہے وہ دوسرے کے اوپر حرام ہے، کس طرح سے ایک کا خون جو ہے وہ دوسرے کے اوپر حرام ہے، کس طرح سے اگر ایک کو انسان کو ہم قتل کرتے ہیں تو پوری انسانیت کی قتل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں بتائی گئی ہے۔ پھر گورنمنٹ کا ہے کہ جو اگر فرض کرے آپ کا حکمران حبشی اور گنگریالو بالوں والا ہے، لیکن اگر وہ ان اصولوں کے مطابق حکومت چلا رہا ہے جو کہ اشرف المخلوقات کو آگے چلاتے ہیں، یعنی جو کہ آپ کی لائف کو آگے چلاتے ہیں، تو اس کو ماننا جو ہے وہ لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ پھر کس طرح سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اپنے حکمران کے اوپر کرٹیسزم کر سکتے ہیں، اور حکمران کس طرح سے ان کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہم اگر اپنے قانون کو دیکھیں، اپنے آئین کو دیکھیں، تو ہمارے آئین میں یہ باقاعدہ درج ہے کہ سورنٹی بلونگس ٹو آل مائٹی اللہ الون، یعنی طاقت کا سر چشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور زمین کے اوپر جو ہے اس کی جو طاقت ہے وہ لوگوں کے پاس ایک امانت ہے، اور زمین پر لوگ جو ہے وہ امانت کے طور پر اس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے آئین میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جتنی چیزیں قرآن میں بتائی گئی ہے اور ان کے بارے میں جو بھی طریقہ کار ہے، پھر اس کے بعد جس طرح سے ہمیں حدیث و سنت سے وہ چیزیں ملتی ہیں، ان کا پریکٹس اور ان کے امپلیمنٹیشن، تو وہ ہم نے اسی طرح سے لینی ہے۔ لیکن پھر سیکنڈری سورسز بھی ہے اسلام کے کہ جہاں پر پرابلم اس طرح کریٹ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں نہ تو ہمیں قرآن میں کلیئرلی کچھ چیز ملتی ہے، کوئی گائیڈنس ملتی ہے، اور نہ ہی ہمیں حدیث میں کوئی کلیئر گائیڈنس ملتی ہے۔ تو وہاں پہ چونکہ دونوں جگہوں سے ہمیں کنسلٹیشن کی اجازت جو ہے وہ ملی ہے، تو پھر ہم اس کنسلٹیشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کنسلٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ پھر ہم نئے تقاضوں کے مطابق قانون سازی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ کنسلٹیشن کے میتھڈز کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔